ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک پینڈو شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے عرض کرتا ہے کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن آسان اور اتنے بڑے سوال کو ویسے اگر پوچھا جائے، اگر سوچا سمجھا جائے تو کوئی ایسے کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے بندہ جنت میں جائے گا، تو بڑی لمبی فہرست، تو ان کا کوئی ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے سیدھا جنت میں جاؤں، بات ہی ختم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محترم بھائیو 4 کام بیان فرمائے تھے، فرمایا کہ تم مومن بن چکے ہو، وہی 4 کام۔ لیکن آپ نے کیا تھوڑی وضاحت کر دی، آپ نے فرمایا کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے تو نے، اور زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، پہلی چیز۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرضی نماز نہیں چھوڑنی تو نے، فرضی، ذرا غور کریں الفاظ پہ، فرضی نماز، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے پہلی چیز، فرضی نماز نہیں چھوڑنی ہے، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرضی زکوٰۃ پوری ادا کرنی ہے، اور چوتھی چیز وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے ہیں پورے مہینے کے۔ یہ 4 کام اس نے سوال کیا تھا، کون سا ایسا عمل ہے کہ میں کروں اور دخلت الجنہ، جنت میں چلا جاؤں؟ تو آپ نے یہ 4 کام بتائے۔ جب آپ 4 کام بتانے کے بعد خاموش ہوئے تو اس نے کیا کہا، اس اعرابی نے، اس نے قسم اٹھائی، کہتا ہے والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، فرضی نماز جو فرض ہے وہ پوری ادا کروں گا، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ پوری ادا کروں گا، اور رمضان کے مکمل روزے رکھوں گا، اس سے زیادہ میں عمل کوئی نہیں کروں گا، میں اس پہ زیادتی نہیں کروں گا۔ اب یہ کہنے کے بعد فلما واللہ، تو وہ مڑ گیا واپس اپنے گھر کو جانے لگا، یعنی کہ اتنا سوال صرف پوچھا اس نے، اور سوال پوچھ کے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، اس نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب مل گیا، اور وہ اس نے پھر آگے قسم بھی اٹھا دی کہ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اور پھر وہ واپس جا رہا ہے۔ اب جب وہ جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، آپ کے پاس اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ نے سب کو کہا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص جنتی انسان دیکھنا چاہتا ہے نا فلینظر الی ھذا، یہ جو بندہ جا رہا ہے اس کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ زندگی میں شرک نہ کرے، فرضی نماز نہ چھوڑے، فرضی زکوٰۃ پوری ادا کرے، اور رمضان کے مکمل روزے رکھے، تو پیارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے محترم بھائیو بزرگوں، رمضان کے روزے، نماز، زکوٰۃ اور شرک سے بچنے کی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں کر دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس ہیلے بہانے کرتے کراتے ہم رمضان پورا گزار دیں اور روزے رکھیں نا، اور پھر جنت سے ہی محروم ہو جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔